آپ دیکھ رہے ہیں سرف ایکسل، ہر لمحہ پرجوش پی ایس ایل کے میچز زبردست انداز سے جاری ہیں. ہر گزرتے دن کے ساتھ میچز کی ایکسائٹمنٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے اور جوش و خروش بڑھتا جا رہا ہے. آج جو پہلا میچ کھیلا گیا پشاور اور پنڈی کے درمیان وہ تو کمال تھا. ایک میچ میں 450 سے زیادہ رن بن گیا. یہ میچ تھا پشاور اور پنڈی کا، یعنی کہ بابر اعظم کی ٹیم کا اور محمد رضوان کی ٹیم کا. اور اس میں آپ کمال دیکھیں، پنڈی نے پہلے بیٹنگ کی، یاسر کے دیکھیں 83 رنز بنائے صرف 46 گیندوں پر. 214 رضوان نے بھی اچھا کھیلا، 41 رنز بنائے صرف 32 گیندوں پہ. 214 رنز بنا ڈالے پنڈی نے. تو یہ لگا کہ یہ تو بہت بڑا اسکور ہے اس پی ایس ایل میں، اب تک اتنا بڑا اسکور نہیں بنا. پشاور کی بیٹنگ شروع ہوئی اور پشاور نے کمال کر دیا. پشاور نے یعنی آخر میں صورتحال یہ تھی کہ 5 اوور باقی تھے اور 74 رنز چاہیے تھے پشاور کو یہ میچ جیتنے کے لیے. اس میں نسیم کے اوور باقی تھے، اس میں عامر کے اوور باقی تھے، نسیم کے 2، عامر کا 1 اوور باقی تھا. لیکن اس کے باوجود 5 اوور میں 74 رنز چاہیے تھے اور 5 گیندوں قبل یہ مقابلہ ختم ہو گیا اور پشاور نے 218 رنز 19 اوورز میں بنا کے 5 وکٹوں سے آج پنڈی کو ہرا دیا. بہت بہت مبارک ہو بابر اعظم کی پشاور زلمی کو. اس کے بعد آج دوسرا میچ تھا، اس کی طرف بڑھتے ہیں. یہ میچ تھا ملتان سلطان اور اسلام آباد یونائٹیڈ کے درمیان. اسلام آباد نے پہلے کھیلا، کم رنز بنائے، صرف 171 رنز بنا سکی. اس ٹورنامنٹ میں عام طور پر اس سے زیادہ رنز بن رہے ہیں. 171 رنز بنائے ہیں اسلام آباد نے اور ملتان نے آسانی سے یہ ٹارگٹ 18.4 اوورز میں پورا کر لیا. ملتان سلطان 5 وکٹوں سے آج کا میچ جیت گئی. یوں اگر ہم ٹیبل دکھا سکیں، بہت ساری تالیاں ملتان سلطان کے لیے، بہت بہت مبارکباد. پی ایس ایل 11 میں تمام ٹیمز نے ایک ایک میچ کھیل لیا ہے، 8 کی 8 ٹیم نے. تو یہ صورتحال ہے. لاہور، ملتان، کراچی اور پشاور اپنا ایک ایک میچ جیتے ہیں، 2-2 پوائنٹ ہیں. اور اس کے علاوہ پنڈی، کوئٹہ، اسلام آباد اور حیدرآباد اپنا ایک ایک میچ ہارے ہیں اور ان کا کوئی رن نہیں ہے. تو یہ اب تک کی صورتحال ہے. باسط بھائی، پہلے اگر میں آپ سے پوچھوں، جب بابر کی اور یہ رضوان کی ٹیم کا مقابلہ تھا، یعنی اسلام آباد اور پشاور اور پنڈی کا، 214 رنز کے بعد آپ کو لگتا تھا کہ چیز ہو جائے گا؟ قذافی اسٹیڈیم میں اتنا اسکور کبھی چیز نہیں ہوا اور پی ایس ایل میں بھی اس سے پہلے صرف 4 میچز ہیں 11 سالوں میں کہ جہاں اتنا بڑا ٹارگٹ چیز ہوا ہے. 5 اوور میں 75 رن چاہیے. رضوان کے اوور باقی ہیں، عامر کے اوور باقی ہیں، نسیم کے اوور باقی ہیں اور چیز ہو گیا 19 میں. آر یو سرپرائزڈ؟ باسط بھائی کی آواز کب تک باسط بھائی کی آواز دبائیں گے؟ نہیں، میں ہینڈ مائک دے رہا ہوں ایسی کوئی بات. جی باسط بھائی جی. دوپہر میں ہم بات کر رہے تھے کہ پچ بہت پاٹھا ہے اور اس پہ یہ رنز چیز ہو جائیں گے. اور خوشی اس بات کی ہے کہ پاکستان ٹیم کو یہ کرکٹ کھیلنی چاہیے تھی. یہ جو میچ ہوا ہے نا 214 پہ 218 رن بنے، یہ چیز ہمیں چاہیے، یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور ابھی تک ٹورنامنٹ کا بہترین میچ، سب سے اچھا میچ یہ ہوا ہے. صبح والا ہو گیا اور شام والے میچ کی جو آپ نے بات بولی، یہ تو آسٹریلین 11 ہے. جس کو میں سیالکوٹ بولتا تھا وہ ملتان بن چکی ہے. ہاں جی. اور گوہر شاہ صاحب ان کے آنر ہیں، مبارک ہو. ان کی ٹیم بہت زبردست ہے، بہت اچھی پلاننگ سے آئیں. گڈ لک فور دا فائنل. صحیح ہے. کامران بھائی، نسیم شاہ نے آج 4 اوورز میں 51 رنز دیے. عامر نے بھی تقریباً اتنے ہی دیے. ان دونوں نے 8 اوورز میں 100 رن دیے تقریباً، مور اور لیس. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ جو ریسنٹ جو بھی کنٹروورسی چلی اس کا پریشر تھا نسیم پہ. یو تھنک باسط بھائی نفی میں سلا رہے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں تھا. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. میرے خیال سے پشاور زلمی بہت اچھا کھیلے ہیں. جیسے سمت نے 11 بالوں پہ 33 کیا، بریزویل نے جیسے 15 بالوں پہ 17 بالوں پہ 35 کیا. بڑے امپورٹنٹ ناک تھا. اور پارٹنرشپ جو 60 رنز کی لگی، وہاں سے میچ واپس آیا. پھر سٹارٹ بڑا اچھا حارث نے اور بابر نے دیا، اس کو دیکھے کیری آن کیا پشاور زلمی نے. 214 رنز چیز ہوئے اس لیے کہ دونوں کے پاس بیٹنگ پاور ہے، بیٹسمین ہے. بالنگ جیسے کھلائی ہے پشاور زلمی نے، بالنگ اچھی کر لیں تو یہ ٹیم مجھے نظر آ رہی ہے ٹاپ 4 میں آتے ہوئے. اچھا بالنگ میں صرف تھوڑی بہتری کر لیں اور ایکسلنٹ چیز. اتنا آسان نہیں ہوتا 215 رن چیز کرنے، مشکل ہوتا ہے اور بیٹسمینوں نے بڑی زبردست پرفارمنس دکھائی. اور یہ شاہد بھائی جو دوسرا میچ ہوا ہے ملتان ورسز اسلام آباد،
اسلام آباد ظاہر ہے اس پورے پی ایس ایل کی سب سے کامیاب ترین ٹیم ہے لاہور کے ساتھ 3 مرتبہ ٹائٹل جیتا ہے. 171 رنز کم لگے آپ کو 20 اوور میں؟ کہاں 214 بنے پہلے میچ میں اور کہاں 171؟ دونوں میچوں میں 20-20 رنز کم تھے. پنڈی کے بھی کوچ نے مڈ اننگز میں آ کے کہا کہ ہم 20 رنز کم بنا سکے اگر ہم 20 رن زیادہ بناتے, لیکن لاہور میں آج تک پی ایس ایل میں اتنا بڑا چیز نہیں ہوا تھا. تو اچھی پچ ہے, کیوریٹر کو جاتا ہے اس لیے کہ T20 میں لوگ رنز دیکھنا چاہتے ہیں, چوکے چھکے دیکھنا چاہتے ہیں. اور پہلے میچ میں 25 چھکے لگے, 13 ایک ٹیم نے, 12 ایک ٹیم نے, جس کی پاکستان ٹیم کو بھی بہت ضرورت ہے. اور دونوں میچوں میں پاکستان کے فیوچر سٹارز, ایک میں عبد الصمد نے 11 بال میں 33, مومن قمر جو انڈر 19 کا بالر ہے اس نے 3 وکٹ پلیئر آف دا میچ. یہ برائٹ اسپاٹس ہیں پاکستان کرکٹ. تو جب بھی اس طرح کی پرفارمنس ہوتی ہے ہمیں اچھا بھی لگتا ہے. اور ایک سوال بھی اٹھتا ہے, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ میں ایسی پرفارمنس کہاں چلی جاتی ہیں یار؟ شاہد بھائی نے بات بولی نا 15 سے 20 رن شاٹ, ہاں اس دفعہ باؤنڈریز بڑی ہیں. تو یہ بھی آپ رکھیں ذہن میں کہ پنڈی اسٹیڈیم والی پچ گراؤنڈ نہیں ہے جس میں 250 رن بنتے ہیں. تو یہ 214 پہ 218 کرنا بہت بڑی اچیومنٹ. یہ اچھا, اور 432 رن تقریباً بن گیا 39 اوورز میں. یہ کمال ہے. مطلب جو لوگ, خیر میں کہنا پڑا تھا جو لوگ میچ دیکھنے ہیں ان کے لیے بڑی ٹریٹ ہو گئی, لیکن ظاہر ہے میچ تو دیکھنے کو آیا ہی نہیں. آپ دیکھتے ہیں کل سے ایک ماحول تو بنا ہوا ہے جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ کسی وہ ہوتا ہے نا طوفان سے پہلے کا پیش خیمہ, شاید ایسا کچھ ہے. شاید بھی کوئی خبر ہے, بات اس طرف جاری ہے کہ آڈینس الاؤ ہو رہی ہے. باسط بھائی کہہ رہے ہیں بالکل ایسا ہو رہا ہے. آڈینس ڈیپینڈ کر رہی ہے آبنائے ہرمز پر. اچھا, جیسے ہی وہ زیادہ ریلیکس ہوگا, تیل آئے گا تو یہ تیل دیکھے, تیل کی دھار دیکھے والی. اور فرینچائز کی طرف سے بھی مطالبات. آپ کو لگ رہا ہے ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا. نسیم شاہ کے حوالے سے کوئی جی لاہور والوں تیاری کر لو. اچھا تیاری کر لیں آنے کی, گراؤنڈ میں آنے کی. مجھے ڈر ہے یہ نہ ہو کہ فینز الاؤ ہو جائیں اور پھر کراچی میں آزاد اسٹیڈیم خالی پڑا ہو, پھر اور شرمندگی کی بات ہو جائے گی. یہ نہ ہو شاید میچ شفٹ ہو جائیں گے نا, پھر لاہور میں ہو جائیں گے, پھر فیصلہ آباد اور پنڈی میں ہو جائیں گے. فیصلہ آباد میں تو ہوں گے, ہوگا پشاور. آئی ڈاؤٹ, آئی ڈونٹ نو, پشاور میں مشکل ہے نا. اور آپ کو نسیم شاہ کے حوالے سے کوئی خبر ہے کہ کیا وارننگ ہو رہی ہے, سزا ہو رہی ہے, جرمانہ ہو رہا ہے, کوئی خبر ہے؟ اس کو ظاہر ایکسپلینیشن دینا پڑے گا کہ کیوں کیا ایسا ٹویٹ. اس لیے کہ آپ جب سینٹرل کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں تو آپ کو اس میں کوڈ آف کنڈکٹ میں کلازز لکھی ہوتی ہیں کہ آپ نے اس طرح کی حرکت, اس طرح کی ٹویٹس نہیں کریں. آج ایک بڑا انٹرسٹنگ کام یہ بھی ہوا کہ بابر نے, آپ سمجھے ان اے وے, ایک بڑے اہم سوال کا جواب دے دیا. ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا بابر کی پوزیشن یہ ہونی چاہیے, یہ ہونی چاہیے, اس نمبر پہ کھیلنا چاہیے, اس نمبر پہ کھیلنا چاہیے. بابر نے آج خود یہ بتا دیا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کس نمبر پہ کھیلنا چاہیے, وہ کس نمبر پہ کمفرٹیبل ہے, ان کے خیال میں کون سا نمبر ان کے لیے صحیح ہے. یہ دیکھیں بابر نے آج کیا کہا ہے. ٹورنامنٹ میں اوپن کر رہا ہوں, ڈپینڈ کرتا ہے, اور پوزیشن میری یہی ہے جو مجھے سوٹ کرتی ہے, اور جہاں میں کرتا آیا ہوں وہی جو ہے وہ اوپن میں کر رہا ہوں. اور بالکل جس طرح رضوان نے بھی بولا ہے کہ ڈفرینٹ آپ جگہوں پہ کھیلتے ہیں, ڈفرینٹ اوپینین ہوتے ہیں, ڈفرینٹ تھنک ٹینک ہوتا ہے, تو اس حساب سے پھر ہم اپنے آپ کو مولڈ کرتے ہیں. لیکن میرا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو میری بیسٹ پوزیشن ہے یا ٹیم کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اسی کو لے کے چلیں. سو بابر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو اوپن کرنا چاہیے T20 میں. یو اگری؟ کاش یہ ورلڈ کپ سے پہلے یہ بات بول دیتا. اچھا, اس ٹائم پہ انہوں نے ٹی وی پر آج کہی ہے, لیکن باقی لوگوں کو تو کہا ہی ہوگا نا کہ سر میں چاہتا ہوں وہ اوپن کروں. ہم یہاں 2 بیٹھے ہوئے, ہم نے کہا ورلڈ کپ میں 4 نمبر پہ جگہ نہیں بنتی ہے اس کی. ہاں, اس کو اوپننگ ہی کرانی چاہیے. میرے خیال سے کروائی نہیں گئی نا. وہ تو جب انہوں نے آج ٹی وی پر کہی ہے تو اس دن پہلے باقیوں سے بھی کہا ہوگا نا کہ مجھے اوپن کرنا ہے. وسیم بھائی پورا نہیں کہا ہوگا, پورا پاکستان یہی کہہ رہا, ہم لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں. اگر کھیلتا ہے تو ٹاپ آرڈر میں کھیلتا ہے, نمبر 4 کا بیٹسمین نہیں ہے. جس نے نمبر 4 پہ کھلایا وہ ذمہ دار ہے نا, بابر تو ذمہ دار نہیں ہے. بابر نہیں ہے, وہ پلیئر ایز اے پلیئر وہ تھوڑی کہہ سکتا ہے میں نہیں کھیلنا. وہ تو مینجمنٹ کا ملک کا ہوا نا. تو کیا پیراشوٹ کے ذریعے جو ہے انہیں نہیں پتا نمبر 4 کا پلیئر. سلیکٹر اور کوچ اور کپتان کا قصور ہے نا کہ اس 4 پہ کھلا رہے ہیں. اتنی ایبلٹی نہیں ہے اس کا. سارا ریکارڈ دیکھیں, سٹیٹس دیکھیں, رنز دیکھیں, اس نے ٹاپ آرڈر میں کیے ہیں, چاہے وہ پی ایس ایل ہو چاہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ ہو. اگر وہاں پہ جگہ بنتی ہے تو کھلائیں. اپنی ٹیم اور اس کو تو نہ خراب کرے, کمبینیشن نہ خراب کرے, اس کا کانفیڈنس. آپ کے خیال میں جنہوں نے اوپن کیا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, اور بابر کی اوپننگ میں جگہ بنتی تھی؟ اگر بنتی تھی اوپننگ میں جگہ تو کھلانا, ورنہ بھی ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹیم میں نہیں, 4 پہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 4 نمبر پہ اس کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی. اچھا, تو ظاہر ہے 3 لوگ تو اوپن نہیں کر سکتے نا, 2 نہیں کرنی تھی. جناب فرحان کو بٹھانا چاہیے تھا یا سیم کو بٹھانا چاہیے تھا اگر بابر کو لاتے تو؟ نمبر 3 پہ سلمان علی آگا ہے. سلمان علی آگا کون سے نمبر پہ کھیلتا تھا؟ نمبر 4 پہ. ابھی تو اوپننگ کی بات کریں نا, آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بابر کو اوپن کرنا چاہیے, کس کو نہیں کرنا چاہیے؟ میں 3 نمبر ہوتے ہیں, نمبر 3 والا بھی ٹاپ آرڈر. اوپننگ میں تو 2 ہوتے ہیں نا باسط بھائی. تو سائم ایوب تھا نا, تو سائم کو اوپن نہیں کرانا چاہیے تھا, بابر سے کرانا چاہیے تھا. بعد میں کیا ہوا, فخر زمان نے اوپننگ کری نا. اگر ہم غلط بول رہے ہیں, اس کی فارم اچھی نہیں تھی, سائم باہر ہو گیا, فخر زمان اوپنر آ گیا.
آپ اگری کرتے ہیں ان اوپینین سے؟ بالکل. پہلے ہی میچ میں نیدرلینڈ کے آپ کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ وہ اسٹرگل کر رہا ہے مڈل اوورز میں, اور کوئی پتھر پہ لکیر نہیں لکھی ہوئی ہوتی کہ بابر اعظم اگر ورلڈ کپ کھیلے گا تو 4 نمبر پر ہی کھیلے گا. لیکن انہوں نے لکیر لگائی ہوئی تھی پتھر پہ. اچھا, صاحب کا بھی یہ خیال ہے کہ اوکے آپ ذرا ایک سیکنڈ بات کر لیں, پانی پینا چاہ رہا ہوں. بابر جس پائے کا پلیئر ہے نا, پاکستان کا نمبر 1 بیٹر ہے نا, اس کو وہاں پہ منع کر دینا چاہیے تھا, میں نمبر 4 پہ نہیں کھیلوں گا, آپ مجھے ڈراپ کر دیں. تو پھر ہم لوگ سب کہتے ہیں کہ یار دیکھو ڈسپلن کی خلاف ورزی, اور یہ کیا پلیئرز پاور ہے, یہ کیا بدماشی ہے, کہہ نہیں سکتا. ٹیم کے لیے نہیں کھیل رہا, اپنے کے لیے کھیل رہا ہے. صحیح کہا, ایسی باتیں ہونی تھی, ہونی تھی نا, بالکل ہونی تھی, لیکن ایز اے پلیئر تو وہ کہتے ہیں نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن, کیا کرتے ہیں مطلب؟ یہ تو کوچ کا قصور ہے, یہ تو کپتان کا سلیکٹرز کا قصور ہے, جو جنہوں نے کہا کہ نمبر 4 پہ وہ کھیلے گا. صحیح ہے, غلط ہے. مطلب ہم نے تھوڑی بہت کرکٹ کھیلی ہے, انہوں نے ہم سے زیادہ کھیلی ہے, لیکن بابر اعظم نمبر 4 کا بیٹسمین. ٹھیک ہے, سو آپ کہہ رہے ہیں یہاں اوپن کروائیں, یہاں پہ نہ کھلائیں ان کو. یہ ہو گئی بابر کی بات. کل شامل نے کمال کی اننگز کھیلی, پی ایس ایل کا ان کا ڈیبیو تھا, 51 رنز بنایا, شاید 24 گیندوں کا سہارا لیا, بہت اچھا کھیلا. ان سے سوال ہوا کہ آپ کے سٹانس کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ آپ بینڈ زیادہ ہوتے ہیں, یہ وہ, تو انہوں نے یہ جواب دیا کل شامل نے, دیکھیں ذرا. دیکھیں, اوبیسلی ایز اے کرکٹر ہم لوگ ہر وقت امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کسی کی بھی پرفیکٹ ٹیکنیک نہیں ہوتی, اسپیشلی جب شروع کے اندر آتے تو آہستہ آہستہ آپ سیکھتے ہیں. اور ہاں یہ ہے کہ جب ڈومیسٹک کے اندر میں نے رنز کیے تھے تب کسی نے نہیں بولا تھا, تب میرا بینڈ اچھا تھا. اب وہ 2 اننگز میں نہیں ہوا تو برا ہو گیا, تو وہ تو اوبیسلی پبلک اوپینین چینج ہوتا رہتا ہے. میرا یہ کام ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ مجھے کیا لگ رہا ہے کہ کیا ورک کر رہا ہے. ہاں, اگر مجھے لگا کہ وہ ورک نہیں کرے گا آگے جا کے تو میں چینج کر لوں گا. اگر مجھے لگ رہا ہے کہ ایک چیز اچھی چل رہی ہے تو میں اس کو لے کے چلوں گا. تو میرا ایز اے پروفیشنل میں لوگوں کی اوپینین کو لے کے اپنی بیٹنگ نہیں چینج کر سکتا, نہ ہی میں ان کی وجہ سے آیا ہوں, نہ ہی میں ان کی وجہ سے باہر ہوں گا. تو میرا کام ہے میں اپنے اوپر دھیان دوں, اپنی ٹیکنیک پہ دھیان دوں اور آگے جاؤں. آپ نے ایز اے رپورٹر بہت ساری پریس کانفرنس کور کی ہیں, آپ کے خیال میں یہ کلیئرٹی آف تھاٹ ہے جو کہ اس نے کہا بالکل ٹھیک کا ہے, یا یہ تھوڑا سا ایک روڈ ایٹیٹیوڈ ہے کہ یار میں بات ٹھیک ہے لیکن ایک ہوتا ہے نا دا وے یو سے اٹ کہ یار میں نہیں کسی کے کہنے پہ کرتا. آپ کو لوگوں کے کہنے پہ کرنا بھی نہیں چاہیے اپنی پلینگ ٹیکنیک کو تبدیل, لیکن یہ تھوڑا, ابھی آپ نے پہلا میچ کھیلا ہے, ابھی تھوڑا سا ہمبل, یہ کیا اوپینین ہے؟ بالکل ہیوملٹی دکھانی چاہیے تھی اس کو, ہمبلنس دکھانی چاہیے تھی, وہی آپ کو آگے لے کے جاتی ہے. آپ اپنے قدم زمین پر رکھتے ہیں, لیکن چونکہ اس کے اوپر اتنا کرٹیسزم ہوا اس کے فادر کی وجہ سے, فادر کی وجہ سے وہ کرکٹ کھیل رہا ہے. حالانکہ ہم جتنے بھی لوگ, حالانکہ میں نے تمام سپورٹ جرنلسٹ سے سنا کہ یہ ڈیزرو کرتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کامران نے ہمیشہ تعریف کی ہے, باسط نے ہمیشہ, مصباح نے تعریف کی ہے, سب نے تعریف کی ہے اس کی, لیکن اس کے اوپر اتنا کرٹیسزم ہوا 2 میچوں میں فلاپ ہونے پر کہ وہ یہ ایک ریئیکشن کا ایک ریئیکشن آ گیا, ایکشن کا ایک ریئیکشن آ گیا. لیکن وہ کامران بھائی, اس میں آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جب تعلق بولنے والی فیلڈ سے نہ ہو, ظاہر آپ ہوسٹ تو نہیں ہے, آپ کا تعلق کسی اور فیلڈ سے, تو پھر آپ اپنی پرفارمنس سے جواب دیں, اپنے الفاظ کو زحمت نہ دیں. پرفارمنس نے آپ کے بتا دیا, سب بالکل یہی پرابلم ہے. پچھلے 4-5 سال سے نا ہمارے سینئر بھی جو اس وقت ٹیم میں ہے نا, وہ بھی ایسے ہی آگے بول رہے ہیں. ایک پرفارمنس کا 90s کے پلیئروں نے کیا کیا جو ہم نے کیا, پھر کچھ لڑکے ڈراپ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کر دیں, ڈراپ کیا تو دیکھ لے رزلٹ آپ نے. تو کوئی اچھی چیزیں نہیں آتی, میسج اچھا نہیں آتا ایک پرفارمنس کے بعد. تو جیسے یہ کہا کہ سٹانس کا جیسے بات کی, کرکٹروں نے کچھ دیکھا تو کہا نا, تو جو آپ لیٹ جا کے کرو گے اتنی دیر میں پرابلم ہوگی. ارلی ڈیز ہیں, ینگ ہو, ابھی آپ بہتر کر لو گے تو اور کتنا اچھا پرفارم کرنا شروع کر دو. آگے میچوں میں اگر نہیں ہوئے بڑا ریئیکشن آئے گا, اس لیے کہ ٹویٹر یا فیس بک یہ وہ پلیٹ فارم نہیں ہے جو عزت یا ذلت ہے. عزت اور ذلت ایک تو اللہ کے ہاتھ میں, دوسری آپ کی پرفارمنس. آپ کی اماد نے تھوڑے عرصے بعد پرفارم کیا تھا, امام الحق نے, انہوں نے یہ اشارہ کیا تھا, بعد میں پرفارم نہیں ہوا, کرٹیسزم ہوا. کہ تو آپ اپنی کارکردگی سے بات کریں, کافی ہے وہ. وسیم بھائی, بیٹسمین کے پاس ایک بال ہوتی ہے, اور کرکٹ ہنساتی کم ہے, رلاتی زیادہ ہے. اس کو وہ پیڑ بننا چاہیے جو پھل دیتا ہے نا, جھک جاتا ہے. اس کو یہ زبان سے نہیں بولنا چاہیے اپنے بیٹ سے, اس وقت میرا اچھا تھا, برا. یہ آج میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں, ابھی وہ بچہ ہے, اس نے بولا میری ٹیکنیک جب رنز نہیں ہوں گے میں دیکھوں گا, اس کی ٹیکنیک میں فلا ہے. اچھا, آپ کی 100% فلا ہے, اس کی ہیڈ موومنٹ اچھی نہیں ہے. میں آئی ایم دا فرسٹ ون جس نے انڈر 13 میں پہلی دفعہ سلیکٹ کرا تھا شامل کو. جی اچھا, اوکے, اور اپنا مصباح کے بیٹے کو بھی. آلرائٹ, اوکے.
ٹھیک ہے. سو یہ بات بھی ہو گئی. خواتین حضرات, جی بھائی میں کہہ رہا ہوں اتنی باتیں ہو رہی ہیں کرکٹ کی, ایک چیز آپ مس کر گئے. وہ کیا؟ مجھے آپ سے ایکسپیکٹیشن نہیں تھی, آپ نے شاہد بھائی کو مبارکباد نہیں دی. آج کل ان کا نکاح تھا جس کی وجہ سے وہ نہیں آئے تھے. نہیں, کسی نکاح میں جانا تھا. نہیں نکاح تھا میرے بیٹے کا نکاح. بھائی اچھا, گھر میں تقریب تھی. سوری, مجھے لگا ان کا نکاح نہیں, تو بیٹے کا نکاح تھا, تو یہ کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ ان کے ذاتی پرسنل بیٹے کا نکاح تھا, تو کیسے آئیں گے. مطلب شاہد بھائی کو بہت بہت مبارکباد, انہیں بہت ساری تالیاں. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی ساری خوشیاں دے. سب ولی میں مدعو ہیں سارے لوگ. کل ہم نے سب نے ساتھ, آپ سب دیکھنے والے بھی جو بھائی کل سب مدعو ہیں, آپ لوگ سب پہنچ جائیں. ایڈریس بھی بتا دیں, ٹکٹ چلا دیں. کل سب مدعو ہیں, تو آپ کل پھر نہیں آئیں گے ایسا مطلب؟ کل میں مسنگ ہوں. کل نجیب بھائی ہوں گے. شاہد بھائی کہہ رہے تھے ایک بچے کا نکاح کر دیا, اب ہم لوگ پلان کر رہے ہیں کہ ایک اور بچے کا نکاح کریں. اور یہ دعا ہے کہ میرے سب بچوں کا نکاح اس میں. کیا بات ہے, یہ دیکھیں نا, یہ الہی آمین. تو وائی شوڈ بی سفر الون, آپ کا بھی ہونا چاہیے. فی الحال ایک کا ہی کہیں آپ, باقی سب ایک بچے کا. خواتین اور بھی بچے, یعنی اور بھی مہمان بیٹھے ہوئے, اور میں نے اپنے خاص مہمان کا تعارف کرانا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ ناراض نہ ہو جائے, ایسا نہیں کہ یہ عام مہمان ہیں, ان کا بڑا احترام ہے ہمارے دل میں, اور پاکستان کو انہوں نے سرو کیا. آج شاید اداس ہوں گے, شاید کیونکہ ان کی ٹیم آج ہار گئی. کوئی بات نہیں, اب یہ نہ ہو کہ غصہ مجھ میں نکال دیں. ہمارے ہر دل عزیز رضوان بھائی کے لیے بہت ساری سر تھینک یو ویری مچ, خیریت بہت سے. بہت شکریہ نا تیرا. سر واٹ آر ٹو, کیا سر, واٹ آر ون, یہ کیا بول رہے ہیں, سمجھ میں نہیں یہ آئی. میرا ایک اپنا طریقہ کار ہے نا. اچھا, ٹف لک, آج نہیں پرفارم. آپ نے اچھا کھیلا, لیکن ٹیم آج ذرا 40 سے زیادہ اوپر بنا, اور کیا چاہیے تیرے کو؟ کیا تیرے کو کیا چاہیے, اور اتنے رن بنا کے دیے, تیرے کو چاہیے کیا؟ میں آپ سے میچ خیر تو ہے نا, خیر تو ہے. غصہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میچ ہار, آپ لوگ مجھے غصہ دلاؤ گے تو غصہ آئے گا نا. نہیں, میں نے صرف, میری اگر ٹیکنیک ٹھیک ہوتی سکتی ہے تو میں کروں گا, میں سنوں گا نہیں کسی کی. آپ کو بھی غصہ آ رہا ہے, تو ہاں سب لوگوں کو غصہ پتہ نہیں کیوں آیا تھا. میں آپ آپ کی ٹیم ہاری ہے تو میں تجزیہ لے رہا ہوں کہ ہارنے کی کیا وجہ رہی. آپ اس پہ کہہ رہے ہیں خیر تو ہے کیا. دیکھو میں بھائی, بدتمیزی دو نہیں ٹیمیں کیا آپ جاتی سے. ہے نا, دو ٹیمیں جاتی ہے نا, دو ٹیمیں جاتی ہیں, ایک ٹیم جیتتی ہے, ایک ہارتی ہے, ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے. ایک ٹیم ہار گئی ہے, ایک ٹیم جیت گئی ہے. جو جیت کے آ رہی ہے اس کو بات سر آپ نے آنکھ صاف کریں اور میں بات کرتا ہوں دو میں ذرا. آپ سب نہیں ہے بھائی, جو بات انصاف کی وہ کرو تم, ٹھیک ہے نا. اور کل اگر آپ نہیں آ سکو مجھے بتاؤ, آپ اگر کل انجرڈ ہو اور مجھے کل ایک ولیمے میں جانا کروں گا ہے. نا. اچھا ٹھیک ہے سر, آپ کر لیں, آپ پانی پیئیں, مجھے مہمان کا تعارف کرانا دیں. خواتین حضرات, ہمارے جو آج کے مہمان ہیں, یہ عادی بھائی جانتے ہیں کہ میں ان کا کتنا مداح ہوں. جی اور بہترین انسان اور بہترین ایکٹر, بہترین پرسنالٹی, اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جو ہے وہ صحت کے ساتھ رکھے. اور کیا بات ہے, جب بھی آتے ہیں تو ایک الگ ہی ایک انرجی لے کر آتے ہیں اور ہم سب کے دل و دماغ پہ چھا جاتے ہیں. اماد بھائی کے لیے بہت ساری تعریف. اماد عرفانی صاحب, سر تھینک یو وسیم, اتنا خوبصورت انٹروڈکشن ویل دینے ڈیزرو کا. سر, ویل ڈیزرو, ماشاء اللہ. آپ کے منہ سے تعارف اور خوبصورت ہو گیا ہے. لاسٹ میں 11 مہینے پہلے آیا تھا, تو آپ لوگوں کے ساتھ اتنا مزہ آیا تھا مجھے ادھر, ریئلی انجوائے. میں نے کہا آج بھی میں نے آنا ہے, اور مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے 5-10 منٹ سے آپ لوگ جو بات. حالانکہ میں انکمفرٹیبل ہو رہا تھا کہ میں نے ابھی تک تعارف نہیں کرایا, اور آپ میں تو ایک ماسٹر کو دیکھ رہا تھا جو اس وقت سرکس کو رن کر رہا ہے. کیسے سر؟ بالکل ٹھیک, آپ بتائیے. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. آپ کا بہت شکریہ آنے کا, بلکہ آپ مجھے اگر بتائیں ان کو مزہ آیا تو کل ہم پکنک پہ جا رہے ہیں, آپ بھی چلو. شو کی بات ہے, ان کے پاس اور بھی کام ہے کرنے کو. سر یہ مطلب کیا ہو گیا آپ کو, آپ پکنک کا پلان کیوں بنا رہے ہیں باہر کے؟ یہ وہ رضوان ہی نہیں ہے. اچھا نہیں ہے, یہ رضوان نہیں, یہ سرکس والا ہے. نہیں یار کیا ہو گیا. سو آپ کی پیدائش ہے پشاور کی, کراچی آنا بہت ہوتا رہتا ہے, لاہور میں رہتے ہیں, کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ تو یعنی یہ کہ آپ کی پھر ٹیم کون سی ہے پی ایس ایل میں؟ یہ بہت ہی آپ نے اچھا سوال کیا ہے نا, اور چیک آپ کو ایئر وے سے چاہیے. پی ایس ایل کے جب 2-3 ایڈیشن ہوئے ہاں, تو میں نے کہا میں پیدا پشاور میں ہوا ہوں, میں نے اسکول کوئٹہ میں شروع کیا ہے. واو. میرے فادر آرمی میں تھے, تو ان کی پوسٹنگ پنڈی اسلام آباد میں کافی رہی ہے. صحیح. پھر وہ ریٹائر ہو کے لاہور میں سیٹل ہوئے, اور کراچی میں نے کام کیا. کراچی کو میں کہتا ہوں کہ میری جو بھی مجھے آئیڈینٹی دی ہے وہ کراچی نے دی ہے. سو پی ایس ایل اگر آپ کہیں, آپ تو چلتا پھرتا پی ایس ایل ہے. میں تو میسکاٹ ہوں پی ایس ایل کا, مجھے ہونا چاہیے میسکاٹ. آپ کو ایمبیسڈر ہونا چاہیے, لیکن آپ کو ایک ٹیم کا نام دینا پڑے گا جو آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ ٹیم جیتے, آپ کی فیوریٹ. یہ والا پی ایس ایل نہیں, ظاہر ہے پچھلے سال والا تو ہو گیا نا, اس سال والا نا 11 پی ایس ایل 11. میں نے بہت کلب فٹ بال دیکھی ہے, تو مجھے نیوٹرل, ہاں کلب فٹ بال کلب والے اور ورلڈ کپ فٹ بال دیکھی ہے, تو مجھے نیوٹرل ہونے کی بڑی عادت ہے. پلس پھر ایشز ٹیسٹ ہو رہا ہو, کوئی بھی ٹیسٹ ہو رہا ہو, تو نیوٹرل رہ کے آپ کہتے ہیں جو اچھا کھیلے وہ جیتے. بس وہ ایک اسپورٹس لور کے لیے
जन्नत है कि आपको ज्यादा मजा आता है हर मैच. हाँ, आपके सामने एक वर्ल्ड क्लास एथलीट्स परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं और आप बस देख रहे हो. तो फाइन, आप न्यूट्रल हैं और आपकी कोई फेवरेट टीम नहीं है, लेकिन आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा है. तो आपको ऑन पेपर तगड़ी टीम कौन सी लगती है कि यार ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, यार ये 11 लड़के तगड़े हैं? आई थिंक कराची का बहुत बैलेंस इस बार जो स्क्वाड है, क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, प्लस उनका कप्तान बहुत मंझा हुआ है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और फिर उनका मिडिल ऑर्डर में भी जो उन्होंने साइनिंग्स की हैं बहुत अच्छी हैं. तो मेरे ख्याल से बहुत बैलेंस टीम है. आप क्रिकेटर बनना चाहते थे, आपके ख्वाब देखे आपने? पाकिस्तान में कौन है जो क्रिकेटर नहीं बनना चाहता है, मुझे बताएं. और फिर आप 80s में पैदा हुए हो, आपने बासित भाई जैसे प्लेयर्स को देखा हो, और ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, तो फिर कौन नहीं चाहेगा? होगा जो क्रिकेटर नहीं बनना चाहता? आप बॉलर बैट्समैन क्या बनना चाहते थे? ऑलराउंडर. मैं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर था जी, और कामी के साथ मैंने छोटी मोटी स्कूल क्रिकेट भी खेली हुई है. आपको याद है कामरान भाई? इनको नहीं याद होगा, लेकिन कामी भाई को आगे छोटी थी, नजर नहीं आती. ये किस तरह की बात कर रहे हैं? क्या हो गया? बात कर रहे हैं, एक सीरियस बात हो रही है, आप पता नहीं आंखें छोटी थी. ये आप आए स्पेशलिस्ट हो आप? बीकन हाउस की तरफ से आए थे मेरे ख्याल से, बीकन हाउस की तरफ से आए थे हमारे गैरिजन एकेडमी स्कूल लाहौर में. ओके, कांटे का मैच हुआ. आपने इनको बॉलिंग कराई है? ये मेरे ख्याल में इन्होंने मारा था मुझे थोड़ा बहुत. हाँ. अच्छा, हो गया. बड़े अच्छे बैट्समैन थे. मारा था, लड़ाई हो गई? अच्छा, मतलब शॉट पर मारा, धुलाई की थी उन्होंने. लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है. नहीं मारा था, मतलब शॉट्स मारे थे. मतलब ये रहते पेशावर में सर, पैदा पेशावर में हुए, पढ़े कोयटा में, गए लाहौर, आए कराची. तो हम ये इसमें यहाँ क्या करें? सर प्रोग्राम में है ना अभी, तो वो एक अलग बात है, एक अलग बात है, तो अलग अलग टॉपिक है. भाई आपका भी तो यही हाल है क्या? पैदा पेशावर में हुए, खेले कहाँ पे, आते कहाँ पे थे मुल्तान में, अब आ गए पिंडी में, वो सारा कुछ चेंज हो गया. बात है घर वालों कराची के ऊपर, रहते लाहौर में. अच्छा, सबका हम सबके प्रोफाइल थोड़ी डिस्कस कर रहे हैं. वसीम भाई आपको पता है मैं 1981 में पैदा हुआ. राइट. मैंने बासित भाई को खेलता देखा है, फिर मैं 92 में पैदा हुआ हूँ. नहीं चला गया. मजीद नहीं देख सकते क्या हो रहा है. आप फिर क्रिकेटर क्यों नहीं बन सके इमाद भाई? क्या हुआ, आप बनना चाहते थे तो, और आपने बाकायदा खेला इस लेवल पे? देखिए, उस कहानी में ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन अब जिस शोबे में हूँ, हाँ. इसमें और क्रिकेटर होने में बहुत रिजेम्बलेंस है. एज इन बहुत चीजें जो है मिलती है. अच्छा? आप टीवी पे आते हो, लोग आपको हीरो. नहीं, इसमें आपको एक्टिंग करनी होती है, क्रिकेटर एक्टिंग थोड़ी करते हैं. लेकिन परफॉर्म कर रहे होते हैं ना. अच्छा, आपको पता है फिर परफॉर्मेंस उसने दोनों की परफॉर्मेंस का. अच्छा, परफॉर्मेंस बेसिकली परफॉर्मेंस बन जाते हो आप. फिर लोग आपको टीवी पे देख रहे होते हैं, आपको हीरो तस्वुर कर रहे होते हैं, और वो चीजें जो सिंपल इंसानी जज्बात जो आप दिखा रहे होते हो, वो उनके लिए मुश्किल होता है करना, लोगों के लिए. तो आप ऐसी चीज कर रहे होते हो जो लोगों के लिए मुश्किल. नो रिग्रेट्स कि यार क्रिकेटर बनता तो शायद नहीं. मेरे ख्याल में क्रिकेट देखने ने मुझे इंग्लिश सिखाई है बहुत ज्यादा. मुझे पेशेंस सिखाया है, और मुझे ये सिखाया है कि आपको परसेवेरेंस, पेशेंस, हर चीज इसमें बिलीव करना होगा. अगर आप एक टेस्ट मैच देखते हो 5 दिन का, सही है, मेरे ख्याल में आप एक बेहतर इंसान बन जाते हो. हाँ, पेशेंस. पेशेंस के अलावा जो डिसिप्लिन एथलीट्स दिखा रहे होते हैं, जो डिसिप्लिन अंपायर्स दिखा रहे होते हैं, हर चीज. एक क्रिकेट वाहिद गेम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग बासित भाई, जिसके लॉज ऑफ क्रिकेट हैं. लॉज होते हैं इसके, इसके रूल्स नहीं होते, इसके लॉज होते हैं. तो एक गेम इतनी एरिस्टोक्रेटिक, इतनी एलीट, जिसकी एक बार आपको वो लग जाए, एडिक्शन लग जाए, तो कभी आपसे जाती नहीं है मेरे ख्याल से. तो वसीम भाई आपको पता है मेरे अंकल जो हैं, क्रिकेट की वजह से डॉक्टर बने थे. क्रिकेट की वजह से डॉक्टर? कैसे? क्योंकि वो टेस्ट मैच देखते थे, उन्होंने इतना पेशेंस देखा कि फिर वो डॉक्टर बने. पेशेंट होता है, पेशेंट कोई और चीज होती है. आप क्या जो मिक्स कर रहे हैं? सॉरी, ये रिया सर, हम कोई चाय के टेबल मैं समझ गया था. सॉरी. अच्छा वसीम, लास्ट टाइम मैंने इनकी मोहाली की सेंचुरी का जिक्र किया था, कामरान की. ओके, हाँ. आपने मुझसे ईयर पूछा, मैंने 2005 बोला, तो इन्होंने मुझे कहा 2004. हाँ. मैंने बाद में जाके चेक किया तो 2005 निकला है काम. एक्चुअली यू आर राइट. क्या क्रिकेटर को नहीं पता. यानी उनकी सेंचुरी के बारे में आप सही कह रहे थे. यार ये तो कमाल हो गया. और कमाल ये जिस तरह है इनकी सेंचुरी, लेकिन आपने सही बताया ना, इस तरह यहाँ पर जब अदाकाराएं आती हैं, उनके ड्रामों के बारे में कामरान में सही बता रहे थे, वो गलत बता रहे. ये मैं देखें आप, तो ये तरतीब मेरा ख्याल है. भाईजान इनके बारे में भी कुछ बताया ना, इनकी कोई गलती बताए. किस तरह क्या बता दें? आई डोंट माइंड, बता दें. वो बाद में. नहीं, इनकी गलती तो अभी गुजरी, एक महीना पैनल में आएंगे तो फिर बताएंगे ना. एक दिन. हाँ, ये भी है. अच्छा, लेकिन क्रिकेट की बात हो गई, अब आप इस फील्ड में आए, मुझे वाकई ये जानना है, मुझे ये मालूम हुआ आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए और सारा पाकिस्तान आपका फैन है, लेकिन आपने एक मूवी की जो कि 3-3.5 साल दिया आपने उस मूवी को. हाँ जी. तो वो आई ही नहीं. बिल्कुल ऐसे. तो वो क्यों नहीं आई? वो रास्ते में किधर, क्या है वो?
3-3.5 साल दे आप एक मूवी को और वो आए ही ना. वसीम, आपने एक इंटरव्यू बताया कि मैंने देखी वो मूवी, तो बाकियों ने इनसे क्यों छुपाई? ऐसा क्या था उसमें कि आपने कहा इनसे किस्सा मुख्तसर, कुछ चीजें आप प्लान करते हो, आप सोचते हो ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वो अकॉर्डिंगली आपके मुताबिक नहीं होती. हाँ, आई मीन एक प्रोडक्ट जो बिल्कुल तैयार है उसको सिर्फ रिलीज ही करना है ना फिर तो वो क्यों नहीं हुआ? इसका सवाल का जवाब तो सिर्फ शुएब साहब ही आपको दे सकते हैं. अच्छा, इट वाज हिज चॉइस कि इसको रिलीज नहीं करना. यार वही प्रोड्यूसर है, वही डायरेक्टर है, वही मेकर थे, और जो भी हुआ बिहाइंड द सीन्स मेरे ख्याल में वही कुछ किए तो बेहतर. ओके, देयर वर सर्टेन रीजंस व्हिच यू नो बट यू वुड नॉट लाइक टू डिस्कस इट. हाँ, मैं उसमें लीड एक्टर भी था, लेकिन शुएब साहब के साथ जो तवील सफर गुजरा मेरा, उसमें बहुत कुछ सीखा, बहुत उनको असिस्ट किया, बहुत चीजें उनसे. मेरे लिए वो जो एरा है जिसमें शुएब साहब ने काम किया हुआ है, वाइटल साइंस वाला, वो मेरे लिए किसी सोने से कम नहीं और है. मेरी कभी मुलाकात नहीं है शुएब साहब से, लेकिन मैंने जुनेद भाई से बहुत किस्से सुने हैं. आपका बहुत टाइम गुजरा है. जो लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि मेरे एक हीरो के साथ आपने बहुत काम किया है. जी सॉरी, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि मेरे एक हीरो के साथ जी आपने बहुत काम किया है. जी, तो वो क्या कह रहे हैं सर? हम लोगों की शुएब साहब से मुलाकात हुई है. अच्छा, आपकी है मुलाकात? 1 महीना साथ थे हम लोग भी. नहीं, मैं शुएब मलिक की बात नहीं कर रहा, शुएब मंसूर साहब की बात कर रहा हूँ. एक अलग, ये दो अलग. लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इमाद भाई की अच्छा सॉरी मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक करूं, इमाद या अमाद? इमाद इरफान है ना, ठीक है. हाँ, तो जो है वो अल्लामा इकबाल साहब से कहीं ना कहीं कोई रिश्तेदारी, तो आप यकीन करें इतने बड़े नहीं, ये इतने बड़े नहीं है, मतलब डिसेंडेंट्स में. ये ठीक क्या है? मैंने बिल्कुल ठीक है. तो ये क्या है जरा बताएं ना, ये तो कमाल है. मतलब इकबाल साहब मेरी दादी के, अल्लामा इकबाल साहब की बात हो रही है. जी जी, अल्लामा इकबाल साहब मेरी दादी के ताया थे. दादी की क्या बात? ये तो काफी दूर का रिश्ता है ना. क्या है? काफी दूर का रिश्ता है. नहीं, दूर का रिश्ता. अच्छा, नहीं करीब का. अब आप सोचें कि आज जब शायरी का मुकाबला होगा तो फिर जो है वो आप सोच रहे हैं इट्स अ बैड न्यूज. दूर का नहीं है, बहुत दूर का. नहीं, दादी के लिए है वो ज्यादा दूर का तो नहीं, ऑफ कोर्स. और अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत तो क्या बात है. सो आई थिंक दैट ब्रिंग्स अस टू आवर गेम. हम चलते हैं अपनी पहली गेम के जाने. चले भाई, चलो. नहीं चलो नहीं. सो इमाद भाई, आपके लिए पता नहीं अच्छी खबर है या बुरी, लेकिन आपको आदत हो गई होगी. मैंने उधर जा रहे ना. हाँ, बहुत सारी तालियों में भाई इमाद भाई को जरा. ये क्यों आ रहे हैं? सर गेम होगा, आप जाए यार, आप तो उठे. क्यों आ रहे हैं? क्या इधर से आ रहे हैं? घूमते बच्चा यहाँ से आ रहे हैं. हाँ जी मुस्तफा भाई. ओके, अब तक की सूरत हाल में बता दूं. ये बासित भाई है या कौन? ये बासित भाई कैसे हो गए? अच्छा, ये तो मुझे वो लगते हैं जो रेलवे स्टेशन पे नहीं आते, ईद के दिन जो प्रोग्राम बनाया था. अच्छा, आज सब जा रहे हैं अपने अपने. वो चांद नवाब कराची में लोगों ने करा दे. अरे हट यार, कराची में हुआ था. आगे पता क्या था? नहीं सर, ओके, आगे इतना ही बताना था. जितना बताना था मैं बता चुका हूँ. बाकी नहीं, मैं बता देता हूँ. नहीं भाई, ठीक है, हो गया वो. कराची में काफी है. तो बासित भाई की टीम के अब तक 2 पॉइंट्स हैं और 4 पॉइंट्स हैं इनकी टीम के. भाई क्या बात. सर आप इस कामयाबी में कैसा फील कर रहे हैं? सर मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तो हमने दिल से खेला ही नहीं है. हाँ. क्या बात कर रहे हैं? ये जब हम दिल से खेलेंगे फिर आप देखना हम कैसा हारना शुरू करेंगे. हाँ, सही सही बिल्कुल. अच्छा, जब तक हम नॉन सीरियस है तब तक जीत रहे हैं. 4 आदमियों के 4 पॉइंट. अच्छा भाई, सो पहला मुकाबला ये है इमाद भाई के एक शेर यहाँ से आएगा. हाँ जी. वैसे पहली बॉल नॉट आउट होती है. अगर आप शेर सुनाना चाहें तो आप सुना सकते हैं. रिजवान भाई नाराज क्यों हुए, नहीं सुनाएंगे? उसको हम काउंट नहीं करेंगे. लेकिन सर बात तो सुन ले मेरी. मेरा महबूब मेरी बात सुन के अभी शेर शुरू नहीं करना है. 1 सेकंड ठहरे. आपको इतना जोर से शेर आया. 1 सेकंड ठहरे. याद किया होता है, भूल जाते हो. सर 1 मिनट. तो एक शेर यहाँ से होगा, एक शेर यहाँ से होगा, और शाहिद हाशमी साहब का अशार का कलेक्शन तबाहकुन है. और ऑडियंस आपको कसम है कि आपको जो है ना, हम नहीं कह रहे, जो आपको पसंद है आपने उसको जितवा देना है. ठीक है जी. तो ये आदि भाई, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ आज शेर का आगाज मैं करूं. तो आपने मेरा वाला शेर रिपीट करना है. ठीक है, वो आसान. अरे ठीक है. और वो आपने वो शेर है, वो कौम नहीं लायक हंगामा फरदा. ठीक है. वो कौम नहीं लायका नहीं. क्या है? वो कौम नहीं लायक हंगामा फरदा. लेकर आओ एक जर्दा. सर ये बहुत सीरियस शेर है, इसको ना करें इस तरह. मेरा गलती है. वो कौम नहीं लाला भी नहीं. अच्छा, आप पहली लाइन छोड़ दो, दूसरी लाइन पढ़ दीजिएगा. वो कौम नहीं लायक हंगामा फरदा, जिस कौम की तकदीर में इमरोज नहीं है.
जिस कौम की तकदीर में एम्ब्रोज नहीं एम्ब्रोज नहीं, वो तो बॉलर था। क्रिकेट का कर्टनी एम्ब्रोज की बात, यार आप छोड़ दे। मुझे लगा क्रिकेट का नहीं, कर्टनी एम्ब्रोज की बात नहीं हो रही। इसको बासित भाई ने बहुत छक्के दिए हैं। बासित भाई ने बहुत छक्के, ये उस कौम की तकदीर में एम्ब्रोज था। अच्छा, कौम की तकदीर में ना हो नहीं फरदा, मुझे नहीं, ये दोनों शेर मिक्स। आप छोड़ दो, आप छोड़ दो। नहीं, मैं अपना सुना रहा था। अच्छा, ये आपका नया शेर क्या है? उस कौम की तकदीर नहीं वही है तो फरदा, मुझे बहुत पसंद है उसकी छोटी बहन वरदा। अगर इमाद भाई का ख्याल हो तो मैं आपको डिस्क्वालीफाई कर देता आज के मुकाबले से। छोटी वाली तुम सर आप बस कर दें, क्या हो सर, बस कर। अच्छा भाई, तो शेर तैयार कर लिया आपने? पहले इमाद भाई ओपनर मुझे भेज रहे हैं। हाँ, ओपनर आपको भाई। हाँ, इरशाद इमाद भाई तो शेर सुने। हाँ, आपने शोएब साहब का जिक्र किया और बचपन से बहुत बड़े मेरे आइडल रह चुके हैं और अब बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्हीं का शेर एक अर्ज करता हूँ। शोएब मंसूर साहब, वाह, हाँ जी, क्या बात है। हाँ, मेरा पसंदीदा है बचपन से। ओके, तो हारो भी तो हारो ना, ये पैगाम है जीत का। हारो भी तो हारो ना, ये पैगाम है जीत का। हारोगे तभी तुमको मजा आएगा जीत का। वाह वाह वाह। ये इन्होंने आपको सुनाया कि हारो भी तो मतलब एक मसला नहीं है। शाहिद हाशमी साहब, निकल गया मेरी सीट का। सर वो आप अच्छा इस शेर का बेड़ा गर्क ना करें। नहीं, वैसे मैं अच्छा, शाहिद भाई से सुने क्या? हर एक शिकस्त देगी तुझे हौसला नया। अच्छा, शिकस्त, वाह, हर एक शिकस्त देगी तुझे हौसला नया, मुमकिन नहीं है जीत किसी हार के बगैर। क्या बात, ये तो नॉर्मल बात की है। बड़ी गहरी बात है। हर एक शिकस्त देगी तुझे हौसला नया, मुमकिन नहीं है जीत किसी हार के बगैर। यानी आप देखिए, अब मैं ऑडियंस की तरफ बढ़ूं, क्या ख्याल है? मैं सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, सुना दें। अर्ज किया है सर, लेकिन अच्छा वाला कोई बहुत अच्छा है। हाँ, कि आप देख क्यों पढ़ रहे हैं? पता नहीं मेरा क्या महबूब मुझसे रूठ गया है ना। ठीक है, नाम तो नहीं होगा इस शेर में मेरा ख्याल है। ये ब्रेकअप समझो आप इसमें। अच्छा, ठीक है, इसमें ब्रेकअप हुआ है। मेरा महबूब मुझसे रूठ गया है ना। हाँ, ये देख मेरा अंगूठा टूट गया है ना। क्या ये शेर सुना है आपने? ये दिल टूटता है, ये शेर तो नहीं हुआ ना। इस अच्छा, शेर को भी इनाम मिलेगा। नहीं, मैं इस शेर को रिजेक्ट करते हैं सर के, मैं माफी चाहता हूँ। और आदि भाई, इमाद भाई और शाहिद भाई का शेर है, जिनके ख्याल में इमाद भाई ने अच्छा शेर सुना है वो तालियां बजा दें। जिनके ख्याल में शाहिद भाई विनर है वो तालियां बजा दें। क्यों बे? 6 लोगों ने तालियां ज्यादा बजाई है कंपैरेटिवली। ऐसे ही है ना? 4 आदमियों के 4 पॉइंट। बिल्कुल सही। नहीं, ऐसे शायद आपके 4 आदमियों के 4 पॉइंट। 4 आदमियों के 4 पॉइंट, क्या मतलब? 1 2 3। यार आपने मुझ पे इनसे मिलने का इल्जाम लगा दिया। आपने पहले 200%। क्या बात है? ऑडियंस हमेशा सेलिब्रिटी को फेवर करती है। हाँ, मेहमान। अच्छा, अर्ज किया है अपने मुखालिफ। अच्छा, बस ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लूं। ये नतीजा ऑफिशियली अनाउंस करते हैं ब्रेक के बाद। आते हैं दोबारा। खुश आमदेद एक बार फिर। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल हर लम्हा पुरजोश। इमाद भाई हमारे साथ। इमाद भाई, आपको वैसे कितने लोगों ने, सॉरी आप पानी पी लें, आपको यानी कितने लोगों ने कहा है कि आपकी जो है वो रिजेम्बलेंस बहुत ज्यादा है इमरान खान साहब से? यू कीप गेटिंग दिस कमेंट? मुझे बहुत लोगों ने कहा मुझे बात। ऑनेस्टली, कभी तुम खत्म हुआ। हाँ, तो मेरे हेयर स्टाइल कुछ आप जैसा था, ठीक। तो मैंने सोचा क्या करूं, तो मैंने सोचा कि कुछ हेयर स्टाइल को चेंज करता सही हूं। है। और कोई 6-7 महीने इनको मैंने जब छोड़ा, हाँ, इत्तेफाकन मैं लंदन गया। एक लॉर्ड्स में ही शाहिद आफरीदी का चैरिटी गाला हो रहा था, फंड रेजर होप नॉट आउट के लिए। हाँ, वो उनकी फाउंडेशन के लिए। वहां पे कैमरा लेके हमने छोटा मोटा शूट किया। सही है। जब वो शाया हुआ तो उसके बाद एक लहर उठी कि ये तो खान साहब जैसे लग रहे हैं। अच्छा, जी। सो यू फील गुड अबाउट इट या ठीक है? आई थिंक अगर आप एस्थेटिक्स की बात कर रहे हैं तो ही इज वन ऑफ दोज, जब वो फ्रेम में आएंगे अपनी जवानी में, ही अलग है, तो आंख कहीं और जा नहीं सकती। सही बात है। जिस तरह कुछ एक्टर्स होते हैं, अमिताभ बच्चन, हाँ, जब वो फ्रेम में आते हैं बस आप फिर वही होते हैं, फिर कहीं और आप देखना नहीं चाहते हैं। खान साहब हैज दैट करेज और दैट और आ जाए। सो आपको यानी यू फील लकी कि ठीक है यार, इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट जी। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट। आपको लगता है कि ये सुन के कहीं आपके बात करने के अंदाज में भी वो आ गया है?
تھوڑا دیکھو کیا بات تو ان کا اپنا اسٹائل ہے سر. میں ان سے بات کروں, ان کا جواب یہ دے دیں گے نا, آپ ان کے ترجمان ہیں سر. ابھی میری ان سے ڈیل ہوئی ہے کہ میں ان کا ریپرزینٹیٹو ہوں. اچھا نہیں سر, یہ ڈیل میرے سے نہیں ہوئی ہے, مجھے بات کرنے دیں آپ ان سے پلیز. ہاں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دیکھیے جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہو, جب آپ لیٹ سے 5-6-7 سال کے ہوتے ہو, ہاں ہاں, اس وقت ایک آپ ایسے آئیکن کو دیکھ رہے ہو ہاں کہ وہ جو کہ آپ کو پاکستان پہ فخر ہو, صحیح ہے ان کے لیے, اور آپ دیکھ رہے ہو وہ آپ کو میچ جتوا رہا ہے, کرائسس میں میچ جتوا رہا ہے, لیڈر ہے, ایک ٹیم کو لے کے چل رہا ہے, تو آپ میرے خیال سے ان کے ٹریٹ سب کانشیسلی میرے خیال سے اڈاپٹ کر رہے لگ جاتے ہو. آپ کو پتا ہے وسیم بھائی, جب میں نے ہر لمحہ پرجوش پہلی بار جوائن کیا تھا, ہاں تو میرے بال اس وقت نا چھوٹے تھے. اچھا, تو پھر میں نے کہا یار اب میں اپنا تھوڑا لک چینج کروں, چینج کرتا ہوں. پھر میں نے بال بڑے کیے, صحیح, یہاں تک ٹھیک ٹھیک ٹھیک, تھوڑا اوپر تک, ٹھیک ہے, یہاں تک بات ہے. جیسے ہی میں نے بال بڑے کیے تو مجھے بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کیا آپ کی بھی شکل ملتی ہے, کس سے؟ آپ بھی بالکل عمران خان کے بلے کی طرح لگ رہے ہو. ٹھیک ہے. پھر میں نے بیٹھ, اگر لوگوں نے کہا تھا تو آپ نے لوگوں کو, باقی لوگوں کو کیوں بتائی یہ بات؟ مطلب اچھا نہیں, یہ کوٹ کرنے والی ضروری نہیں کہ اگر انہوں نے اپنا ایک اچھا واقعہ بتا دیا تو آپ برے واقعات بھی بتائیں اپنے. اچھا مجھے لگا شاید واقعہ بتانے کا ٹائم نہیں, واقعہ کا ٹائم نہیں ہے, یہ گیم کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے جی. اور خواتین ابھی یہ پہلا مقابلہ تو شیر کا جیت گئے, لیکن ہمیں جو ہے وہ مخالف ٹیم کی طرف سے بہت اعتراضات آئے کہ بھائی شیر اور یہ تو مہمان ہی جیت جاتے ہیں ہمیشہ. تو آج رات 12 بجے جو ہے وہ ہر لمحہ پرجوش کی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے, اور اس بارے میں مشاورت ہوگی پوری دنیا سے. لوگ ہم نے سب کو زوم پر لیا ہے, چونکہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, تو ہم نے کہا ہے کہ آن لائن, اور ہم کل اس بارے میں ہو سکتا ہے کوئی اہم فیصلہ کریں, تو تب تک جو ہے وہ آپ انتظار کریں کہ اس بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. کیونکہ پیٹرول مہنگا ہو گیا اس لیے میٹنگ جو ہے وہ زوم پہ رکھی گئی ہے, اور سب کو کہا کہ کسی ہوٹل آ جاؤ, مل جل کے بیٹھیں گے. نہیں وہ تو پھر وہی بات ہو گئی نا پھر. ہاں ٹھیک ہے, ہم بڑھتے ہیں آج کے دوسرے گیم کے جانے. چلے بھائی, آپ دیکھ رہے ہیں صرف ایکسل ہر لمحہ پرجوش. اماد بھائی بات یہ ہے کہ ایک سوال ہے, ہم نے لوگوں سے پوچھا ہے, اور جو 4 سب سے زیادہ جوابات آئے ہیں وہ آپ لوگوں نے مل کے گیس کرنے ہیں. 4 میں سے جو ٹیم زیادہ گیس کر لے گی وہ ٹیم یہ والا راؤنڈ جیت جائے گی. ٹھیک ہے جی. سوال بڑا معصومانہ ہے. سوال ذرا دیکھیں کہ کیا ہے. سوال یہ کہ بھائی میرا ایک دوست, ابھی ایک امیجنری سوال ہے کہ یار میرا دوست اتنا سست ہے, اگر کوئی آدمی بہت ہی سست ہو, کہ وہ تو ڈیش بھی آن لائن منگوانا چاہتا ہے کہ یار مطلب یہ تو تم خود کر لو اگر اس کا بس چلے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز ایکچولی آن لائن منگوائی جا سکتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے بس میں ہو تو وہ یہ بھی آن لائن منگوا لے. مثال کے طور پہ کیا ہو سکتا ہے, تکوں سے اسٹارٹ کریں, میں تھوڑی ہنٹ دیتا ہوں. آپ بھی اپنے گھر میں بیٹھے کھانا نہیں, کھانا تو منگوا سکتے ہیں نا, مطلب کیا ہے, وہ تو کھانا تو یہ بھی منگواتے ہیں آن لائن. ہاں, مسلم شاور, یہ کہاں سے فٹ ہوا اس آپشن میں؟ کہ مطلب وہ کہہ رہا ہے یہ بھی میں خود نہیں استعمال کروں گا, آن لائن آ جائے. بالکل غلط. ہاں, اور کیا ہو سکتا ہے؟ پہلا حرف دکھاتے ہیں کہ بھائی چلو پہلا ورڈ دکھاتے ہیں, پہلا حرف دکھاتے ہیں کہ کیا ہے اس لفظ کا. پانی, پیسہ. کیا ارے میں آپ کو پیسے کے علاوہ سوجا ہی نہیں کوئی. صحیح ہے جواب پیسے. یعنی کہ وہ یہ کہ یعنی لوگوں نے کہا کہ وہ اتنا سست ہے کہ اس کا بس چلے تو پیسے کے لیے ذرا محنت کرنی پڑتی ہے. یہ وہ یہ بھی نہ کرے, اگر اس کا بس چلے وہ پیسے بھی آن لائن, یار ایسے آ جائے محنت کے بغیر. مطلب آپ کا بھی بس چلے تو آپ یہی کریں گے, بس آپ محنت کر کے جو ہے وہ پیسے کمائیں گے. ٹھیک ہے, نہیں یہ وہی والی مثال ہوگی جیسے جا کے یہاں شو کے بعد یوٹیوب پہ ویڈیو بنا دینا کہ اور پیسے کماؤ, اور ساتھ میں کامران بھائی پہ بٹھا دو, اور نجیب بھائی پہ بٹھا دو. اچھا ٹھیک, وہ بھی بغیر محنت کے نہیں ہوتا ہے. وہ بغیر, یہ دیکھیں نا یہ بات بہت محنت لگتی ہے موبائل آن کر کے بیٹھنے. نہیں یا تو تجزیہ بھی تو کر رہے ہیں, اس کے لیے معلومات چاہیے ہوتی ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. یہ ہمارے پاس بھی ہیں بھائی, لیکن یہ تو میرے کارڈز ہیں, یہ میرے ہیں یہ. لیکن آپ کو میں سمجھ سکتا ہوں, آپ بندہ کبھی مسکرا رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے کوئی چیز ہرٹ کرتی ہے. میں آپ کی آنکھوں میں نمی دیکھ سکتا ہوں, کیونکہ ان کی بات سے لگا کہ یہ اپلائی یہ کر رہے ہیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہو اس کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں. یہ کہنا آپ کو بچپن سے اس طرح کی ریجیکشن فیس کرنی پڑتی. بچپن سے پہلے ہی ڈاکٹر کہتا تھا یہ جو آنے والا ہے نا دسمبر میں, یہ سستی کا پانڈ ہوگا. اتنی ڈیٹیلز نہیں چاہیے مجھے دسمبر میں. دسمبر کہاں سے, مطلب ڈیٹس تھوڑی پوچھ رہا ہوں میں. اچھا, لیکن آپ کا دل دکھا. مجھے بچپن سے ہی سننے کو ملا ہے, ہم نے بڑوں کو عزت دی, پیار. ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ کی ٹیم کسی کام کی نہیں ہے, کبھی کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے تیسرے نمبر پہ, کبھی کوئی نہیں. ہم نے تو پیار دیا. ہمیں سننے کو کیا ملا, ہمیں کیا ملا. لیکن آپ نے کہہ تو کچھ نہ کہتے بھی کہہ تو دیا نا آپ نے. کیا کہا میں نے کہ کبھی کوئی بیٹھا ہوتا ہے, یعنی کبھی شاہد میں بیٹھا ہوتا ہے, کبھی نجیب, بول تو دیا نا آپ نے. وہ تو میرے دل نے کہا ہے, ورنہ میں منہ پہ کبھی نہیں کہتا. اچھا ہو گیا, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ شاہد بھائی کی مونچھیں نکلی ہیں. نہیں آپ نے کہہ تو دیا نا. کہاں میں نے.
آپ نے دل چھوٹا نہیں یار, کرنا. یوں نہیں بولو. شاید بھائی چائے پیئیں گے؟ آئندہ آنے والے ٹھنڈی ہو سیزن گئی ہے, میں ٹھنڈی. آئندہ آنے والے سیزن میں جب اس کا نکاح ہوگا تو ان کی بھی ٹیم میں بھی تبدیلیاں ہوں گی. اچھا میرا نکاح ہوگا, میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کے آؤں گا ادھر. وومنز رائٹ. آج میں جو بھی ہوں اپنی بیوی کی وجہ سے آپ کو تو بیوی ہے ہی نہیں. اچھا, جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی. کیا ہو گیا؟ مسیمہ, میں چاہتا ہوں شاید بھائی کو آپ چائے دے دو, وجہ ٹھنڈی ہو گئی ہے. یار بری بات ہے بھائی. یہ کدھر چلے گئے؟ وہ گیس دیکھ رہے ہیں ہم کہاں آ گئے. سیکنڈ آپشن پہ جائیں. سیکنڈ یار کیا یہ ایکولائزر. جب آپ کو معاشرہ دھتکارتا ہے جی, پھر آپ کے اندر سے ایک نیا انسان نکلتا ہے جی, اور وہ خے سے خواب بتاتا ہے. جی, کیا کوئی ایسا شعر سناتے ہیں جس میں لفظ خواب آتا ہوں؟ میں نے دیکھا کہ میرے پاس دنیا کی ساری دولت ہے. یہ ہوتا ہے ٹیلنٹ. ادھر میں نے بولا ادھر شعر آیا. میں نے دیکھا میرے پاس دنیا کی ساری دولت ہے. ہاں, امی نے کہا بیٹا اٹھ جاؤ, خواب مت دیکھو. اس میں نہ قافیہ تھا نہ ردیف تھا. یہ کیا تھا؟ یہ اس میں نہ کافی تھا, نہ چائے ہے, نہ بسکٹ ہے. امام بھائی آپ نے ویسے زندگی کا کوئی سب سے عجیب خواب دیکھا ہو؟ مطلب کیا دیکھا ہو؟ نہیں مطلب جو بتایا جا سکتا ہو. مطلب اچھا ہو گیا. کیا ہو گیا جو بتایا بھی جا سکتا ہو؟ مطلب یہی تھا پاکستان کا ٹیسٹ کیپٹن بننا, یہ خواب. اچھا, اوکے. ہاں جی. اور پلینگ 11 میں کون تھا؟ پلینگ 11 میں میں کبھی کلکتہ میں 10 وکٹیں لے کے جتواتا تھا. یہ خواب تھے نا. ہاں, خواب میں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. باؤنڈری لیس خواب ہے. آپ نے بہت خواب دیکھے زندگی میں. بہت ایسے ویسے. میں نے بھی ایک خواب دیکھا تھا. آپ سے پوچھے نا, آپ کیوں بتا رہا ہوں؟ میں نے کہا سب بتا رہے ہیں. اچھا بتا دو میرا. میں نے خواب میں دیکھا انڈیا پاکستان سے جنگ جیت گیا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں تھا. اتنا الٹا خواب دیکھا ہم نے. وسیم, ہاں, میں شو کے بعد اپنا خواب سناؤں گا آپ کو. ابھی سنا دیں. نہیں ابھی نہیں. اچھا میں نے پھر آپ پچھتائیں گے. خواب سنا دوں. ہاں, باسط بھی اپنا خواب سنا رہے ہیں. سنائے باسط بھائی. خواب میں جو سچا ہوا وہ کیا؟ میں نے خواب میں دیکھا, میں جب پہلی دفعہ کھیلنے جا رہا ہوں تو سامنے جاوید بھائی کھڑے ہوئے, اور جب میں کھیلا ہوں پہلی دفعہ جاوید بھائی سامنے تھے. یہ سچ ہے. آپ نے واقعی اپنے, اور یہ خواب حقیقت سے کتنا عرصہ پہلے آپ نے خواب دیکھا تھا؟ میرا خیال ہے میں نے یہ 85-86 میں دیکھا خواب دیکھا تھا. اور یہ ایسا ہوا کب؟ 93 میں. 8 سال بعد خواب صحیح صاحب. کیا بات ہے بھائی. ویسے باسط بھائی ماشاءاللہ سے آپ کی ایج ہو گئی, اب اس عمر میں خواب آتے ہیں؟ الحمدللہ آتے ہیں, لیکن آپ آتے ہیں لیکن آپ نہیں آتے اس میں. اوڈیآئی ڈیبیو تھا نا آپ کا یہ. جی جاوید بھائی اگلے کب ہے جی. پھر آپ کو اتنا کیسے یاد ہے یار؟ مطلب وہ بتا رہے ہیں ODI ڈیبیو خواب آتے ہیں. انہوں نے بہت اچھا اپنے اوڈیآئی ڈیبیو پہ کیا تھا, تو بہت امپیکٹ ملا تھا. کہ دیکھا تھا وہ والا میچ جب ان کا ODI ڈیبیو تھا؟ جی, ویسٹ انڈیز کا ٹور تھا پاکستان کا وسیم اکرم کے انڈر. جی یار کیا یہ میچز آپ نے بعد میں یوٹیوب پہ دیکھے, اس وقت کی دیکھے ہوئے یاد ہیں آپ کو؟ یوٹیوب پہ تو دیکھ کے بہت مزہ آتا ہے, لیکن اس وقت بھی ٹی وی کے سامنے ہی تھا. جی یار کمال ہے, کیا بات ہے بھائی. واہ 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 بھائی. یہ 2 آپشن ہو گئے. تیسرے آپشن کا میں ہنٹ پہلے بعد میں دوں گا. ویسے سوچیں اور کیا ہو سکتا ہے کہ یار اتنا سست ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں یہ بھی آن لائن منگوا لیں. کیا ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ؟ یہ بھی تکا آن لائن منگا لیں بغیر لفظ کے. نہیں, میں بغیر حرف بتاتا ہوں, لیکن اگر چلو بتا دیتے ہیں. پہلا حرف ہے میم. کہ مطلب ہنٹ دیتا ہوں میں, میم سے کیا ہوتا ہے؟ بولے مدد. مدد نہیں, ہاں ایسا ہنٹ دیتا ہوں میں. یعنی کہ کچھ جذبات ہوتے ہیں, محبت بھائی وہ ایک جذبے کا نام ہے, لیکن اس کا بس چلے تو وہ آن لائن محبت بھی آن لائن آ جاتی ہے. حالانکہ آ جاتی ہے محبت آن لائن نہیں آتی بھائی, وہ محبت نہیں ہوتی وہ. ہاں تو بس میں یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا جاؤ؟ آپ نے بولا جذبات, ہاں اس سے اچھا ٹھیک ہے. کیا باسط بھائی ویری نائس. سچ میں طاقت ہے. آپ کو زندگی میں پہلی بار محبت کب ہوئی؟ جس سے محبت ہوئی وہ بیوی بنی ہوئی ہے. نہیں, میں تو وطن سے محبت کی بات کر رہا تھا. مطلب کہ کیا ہو گیا, محبت ایک ہی تو نہیں. میں آپ کو بتاؤں, وہ میرے ادھر ہے. وہ تو یہ ہے نا, یہ میں یہ سننا چاہ رہا تھا. مطلب وہ والی ملک کی محبت تو پیدا ہوتے ہمارے دل کے ساتھ دھڑکتا ہے نا. یہ مجھے اپنی زندگی کی فرسٹ محبت کا قصہ آج. مجھے اپنی زندگی کی پہلی محبت ہوئی تھی اپنی ماں سے. بہت اچھی چیز ہے. بات ختم ہو گئی یا آخری ہو گیا یار؟ اور آخری کب ہوئی تھی؟ آخری بھی ماں سے. اس دوران جو ہے وہ نہیں بتانا مجھے آپ نے, ٹھیک ہے؟ تو بھائی آگے نہیں بڑھ رہا, بیچ کا نہیں. 2 آپشن یہاں کے صحیح ہو گئے. یہ آپ کی ٹیم ہار رہی ہے, بتا دوں میں. آخری آپشن یہ ہے, یہ شروع ہوتا ہے فے سے. یہ آپ کو بتانا چاہیے عماد بھائی, آپ کو بتانا چاہیے. فلم تو آن لائن آتی ہے, فلم تو آن لائن منگوائی جا سکتی ہے, لیکن نہیں منگوانا باسط بھائی پلیز, اچھی بات نہیں ہے. ہاں
تھوڑی سی میں تھوڑی سی ہنٹ دیتا ہوں, یعنی کہ شعبے کا آپ کو صحت کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. فٹنس. یہ میچ بھی 2-2 سے برابر ہو گیا ہے, یعنی کہ بطور مجموعی پوائنٹ جو ہے وہ اس ٹیم کے ہو گئے 2. اور آج بھی نہیں جیت پاتے, آج بھی نہیں, کوئی بات نہیں, دیکھتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ آج کون جیت رہا. آتے ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں صرف ایکسل ہر لمحہ پرجوش. کل 2 میچ ہیں جن کی ہم لیتے ہیں پریڈکشنز. پہلا میچ ہے کوئٹہ ورسز حیدرآباد. کوئٹہ. دوسرا ہے کراچی ورسز لاہور. کراچی کنگز. اوکے سر, کوئٹہ ورسز حیدرآباد. بھائی میچ یہاں دکھا دو ذرا کون کون سے. کوئٹہ اور کراچی ورسز لاہور. ہاں ڈربی ہو رہی ہے, تو کانٹے کا میچ ہے, گدافی اسٹیڈیم لاہور میں ہے. میں لاہور سے ہوں تو چھوٹی موٹی لاہور. تو ہاں جی ٹھیک ہے. ہاں جی سر. حیدرآباد پیک کرو ایک. حیدرآباد کا ہے. ہاں ہے اس کے یہ دوسرا والا لاہور والا. لاہور. باسط بھائی. کوئٹہ لاہور. اوکے بھائی جان. سیم. کوئٹہ لاہور. سر کوئٹہ کراچی. کوئٹہ کراچی. دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. سر تھینک یو ویری مچ ونس اگین. بہت ساری تعلیم ہمارے کے لیے. تھینک یو ویری مچ سر. زندگی صحت میں. تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ, تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.